बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह। अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। आज अल्लाह ताला की तौफीक से सूरह अल अलक और सूरह अल कदर पढ़ेंगे बिइज़्निल्लाह। सूरह अल अलक मक्की सूरह है और बिल इत्तिफाक तमाम मुफस्सिरीन के नज़दीक दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा ये आयात हैं जो अभी मैंने तिलावत की, और दूसरा हिस्सा वो है जो इसके बाद आखिर सूरह मुबारका तक। बिल इत्तिफाक तमाम मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन फ़ुक़हा मुत्तफ़िक़ हैं कि ये आयात पांच जो पहली हैं ये वही की इब्तिदा है। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से एक लंबी हदीस मुबारका है जिन्होंने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की इब्तिदा का तज़किरा है, और उसमें ये बयान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुद बयान किया और फरमाया कि फरिश्ता आया और उसने मुझे जो है वो कहा इक़रा पढ़िए। तो मैंने कहा मा अना बिकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। तो उसने मुझे अच्छी तरह जो है वो गले लगा कर दबाया, और यहाँ तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी कुव्वत जवाब देगी, और फिर उसने मुझे छोड़ दिया और कहा कि पढ़िए। तो मैंने फिर कहा कि मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। तो फिर तीन दफ़ा ऐसे ही किया और फिर उन्होंने ये अल्फाज कहे इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत मिलने से पहले ये मारूफ कई रिवायात में इसका तज़किरा मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु, बल्कि पहले हम पढ़ भी आए हैं, आप सल्लम बहुत परेशान रहते कि ये हालात और मामलात और जहालत और ज़्यादतियाँ और इस तरह के मामलात मुआशरे में बहुत इंतहा को पहुँच रहे हैं, इनकी इस्लाह का क्या ज़रिया और तरीका हो सके। और ये सोच कर आप कुढ़ते रहते, और कोई वाज़ेह रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि जो यहूदियत थी, नसरानियत थी, मजूसियत थी, या जो बाद अपने आप को मुवाहिद भी कहते थे, तो उनके अंदर भी खराबियां इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि किसी से ये तवक्को नहीं थी कि अब वो हालात को सुधारने की उनके अंदर ताकत और हिम्मत है। तो आप हमेशा इस सोचो विचार में रहते थे, और इसी वजह से आप सल्लम ने कुछ वक़्त गारे हिरा में तखलिया के तौर पर जो है वो गुजारा, और फिर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने ये आयात मुबारकात आप पर नाज़िल फरमाई इख्तिसार के साथ, क्योंकि वक़्त मुख्तसर है। तो अल्लाह जल्ला जलालहू ने ये आयात नाज़िल फरमाई और कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। तो जब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा इक़रा, इस सिलसिले में बाद मुफस्सिरीन ने यह नुक्ता उठाया है कि अगर इससे मुराद जिब्रील अमीन के पीछे पीछे पढ़ना होता तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये कहने की ज़रूरत नहीं थी मा अना बिक़ारि। गोया कि उन्होंने लाकर कोई चीज़ दिखाई जिस पर कुछ लिखा था और कहा कि ये पढ़, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी मैं मुझे तो पढ़ना नहीं आता, मैं तो नहीं पढ़ता। तो फिर उन्होंने जो है वो दबाया और कहा, और फिर ये कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए उस रब के नाम से जिसने पैदा किया है। किसको पैदा किया है इसकी वजाहत यहाँ पर नहीं है। अल्लज़ी खलक़, जिसने तख्लीक फरमाई। अब तख्लीक के अंदर हर चीज आ जाती है। तख्लीक, हर चीज की तख्लीक करने वाला जो तेरा रब है, इससे भी इस्तदलाल किया है मुफस्सिरीन ने। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की जात से वाकिफ थे। इक़रा बिस्मि रब्बी का यानी अपने रब से अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो ताल्लुक था और आप पहचानते थे। और वैसे भी जो मुआशरा था उसके अंदर अल्लाह ताला की ज़ात के हवाले से अकायद मौजूद थे। तो आपको फरमाया गया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, आप जो है वो उस रब के नाम से पढ़िए जो तख्लीक का मालिक है। अब तेरे रब, गोया कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात का एतकाद रखते थे कि ये कायनात का एक खालिक है, और वो खालिक ही हकीकी रब है। गोया कि ये
اس آیت مبارکہ کے اندر یہ چیز پائی جا رہی ہے۔ آپ کو کہا گیا کہ اس رب کے نام سے، آپ کا وہ رب اس کے نام سے پڑھیے جس نے تخلیق کی ہے۔ تو گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کون کو تخلیق بھی مانتے تھے اور پھر اس کا ایک رب بھی مانتے تھے۔ اب اس کے نام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ پڑھیے۔ تو گویا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام واقف تھے، لیکن اب چونکہ کوئی رستہ ایسا بظاہر نہیں تھا، وہ جیسے پیچھے پچھلی آیات میں ہم پڑھے ہیں، الذی انقض ظہرک، آپ کی جو پیٹھ پر بوجھ تھا وہ ہم نے اتار دیا۔ تو وہ بوجھ بھی اسی چیز کا تھا کہ آپ کو کوئی سجھائی نہیں دے رہا تھا کہ آپ کون سا راستہ اختیار کریں، تو اللہ جل جلالہ نے نبوت کے ساتھ آپ کو سرفراز فرما دیا۔ تو یہاں پر کہا اقرا، پڑھیے، بسم ربک، اپنے رب کا نام لے کر، الذی خلق، جس نے ہر چیز کو تخلیق کیا ہے، اور جو ہر چیز کا خالق ہے وہی انسان کا بھی خالق ہے۔ خلق الانسان، اس نے تخلیق کیا انسان کو، من علق، ایک گوشت کے لوتھڑے سے۔ علق جو ہے وہ چمٹی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، یا ایسا گوشت کا لوتھڑا جس کے اندر کوئی حص، کوئی طاقت، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اور وہ کہیں چمٹ جائے تو اس کے لیے بھی علق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہی اصل سورہ کا نام بھی ہے، خلق الانسان من علق۔ اس خالق کے نام سے پڑھیے جس نے انسان کو بالکل بے حس اور بے جان چیز سے جو ہے وہ پیدا فرمایا، علق۔ اور وہ خاص طور پر وہ لوتھڑا، یہ نطفہ جب رحم میں قرار پکڑتا ہے تو ابتدائی طور پر جو ہے وہ چمٹ جاتا ہے رحم کی کسی دیوار پر، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ اب وہ اللہ جس نے انسان کو بالکل ایسی چیز سے پیدا کیا ہے جس کے اندر نہ کوئی جو ہے وہ سوچ، نہ فہم، نہ فکر، نہ کوئی چیز نہیں تھی، ایک بالکل خالی لوتھڑا گوشت کا ایک ہے اور خون کا ایک جمع ہوا جو ہے وہ لوتھڑا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرمائی۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھیے، اور تیرا رب تو سب سے زیادہ کرم والا ہے۔ اب وہ پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں گنوائی ہیں، ایک تو رب خالق ہے، اس کا خالق ہونا یہ بہت بڑی انعام ہے، اور پھر اس نے انسان کی تخلیق جو فرمائی تو وہ بالکل ایسی چیز سے جس سے بظاہر عام کوئی بہت بڑا ذہین فتین اور اس طرح کا شکل بننی کوئی ممکن نہیں لگتی ہے، لیکن اس نے اسی سے ایسی تخلیق فرمائی کہ وہ علم رکھتا ہے، اور یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ایسی چیز کو بہت بڑا اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا فرما دیا۔ اور وہ دیا کیسے؟ الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا اس انسان کو قلم کے ساتھ۔ تو اللہ ذو الجلال والاکرام نے نہ صرف علم دیا بلکہ اس علم کو محفوظ کرنے کا آلہ بھی عطا فرمایا، کیونکہ علم اگر تحریر نہ ہو، قلم کے ساتھ لکھا نہ جائے، تو وقت کے ساتھ ساتھ جیسے باقی چیزیں جو ہے وہ رہ جاتی ہیں اور کمزور ہوتی ختم ہو جاتی ہیں، تو یہ بھی ایسے ہو جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک تو تخلیق اس کی فرمائی، اور پھر تخلیق فرمانے کے بعد اس پر کرم یہ کیا کہ اس کو علم کی نعمت سے نوازا، اور پھر وہ علم ایک انسان سے دوسرے اور ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل کرنے کے لیے اس کی حفاظت کا بندوبست فرمایا۔ علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے انسان کو سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور اس نے انسان کو وہ سکھا دیا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ اب یہ اصل میں اشارہ اسی بات کی طرف ہے کہ جب تخلیق انسانی کی ابتدا ہوتی ہے تو کچھ نہیں جانتا، کوئی اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ وہ بہت ساری چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے، معلوم یا علم، اس کو کچھ پتا نہیں۔ لیکن اس کے بعد پھر جب انسان وجود میں آ کر اس دنیا پر آتا ہے تو اللہ جل جلالہ اس کو ہر وہ چیز سکھاتا ہے جس کی اس کو ضرورت ہوتی ہے، بلکہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کے احساس اور شعور میں حق اور باطل اور خیر اور شر کی چیزیں جو ہے وہ رکھ دی جاتی ہیں، اور جو بنیادی ضرورت اس کو پیش ہوتی ہے وہ اس کے پیدا ہوتے ہی بلکہ اس سے بھی پہلے وہ ان کو ادراک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کا رکھ دیتا ہے۔ جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے روتا ہے، ماں کا دودھ خود ہی چوسنے لگ جاتا ہے، اور بے شمار اور ساری چیزیں۔ علم الانسان ما لم یعلم، اس نے سکھایا انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو اب آپ کو جو کہا گیا کہ آپ پڑھیے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا، اور پھر آپ کا رب تو بڑا کرم والا ہے، اس نے آپ پر یہ کرم فرمایا جو ہر انسان کو سکھاتا ہے، تو آپ اس کا نام لے کر پڑھیے، آپ کو وہ سب پڑھے ہوئوں سے زیادہ
جو ہے وہ سکھائے گا اور آپ کا علم اور آپ کا مقام سب سے بڑھ کر ہوگا. آپ پڑھیے ایک دفعہ اور پھر اس کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام کے انعامات کی بارش آپ پر ہوگی. اور یقیناً پھر ایسے ہی ہوا. اللہ تعالیٰ نے ایسا شخص جو بظاہر خود کہہ رہا ہے ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، تو ایسے نہ پڑھنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم عطا کیا جو آج تک سب علموں پر حاوی ہے اور قیامت تک رہے گا. اور اللہ جل جلالہ نے پچھلی آیات میں ہم پڑھائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جو ہے وہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے ذکر کو بلند فرمایا. اور اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو علم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پہنچایا اللہ کا دیا ہوا، وہ ایسا ہے کہ اس کی نظیر اور مثال شاید انسانی تاریخ میں نہیں ہے. قیامت تک کے آنے والے انسان اسی سے مستفید ہوتے ہیں. اور یہاں پر ایک مفسرین نے نقطہ اٹھایا ہے، الذی علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے انسان کو وہ چیزیں سکھائی جو وہ جانتا نہیں تھا. جو کچھ دنیا کے اندر جو ہے وہ منصہ شہود پہ آتی ہیں، چیزیں دیکھی جاتی ہیں، چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ علم انسان حاصل کرتا ہے، تو یہ اصل علم اللہ کا دیا ہوا ہے. کوئی انسان اپنے طور پر کوئی اختراع، کوئی ایجاد، کوئی ایسی چیز جو اس کو اللہ نے علم نہ دیا اس کو بنیاد پر نہیں کر سکتا، بلکہ ہر چیز کا اختراع اور ابتدا اصل علم اس کا اللہ جل جلالہ کے پاس ہے. وہ انسان کو کس وقت کب جو ہے وہ جو جیسے جیسے ضرورت ہوتی ہے اللہ بندے بھی پیدا کرتا ہے اور ان کے اندر یہ احساس بھی رکھتا ہے، اور ایسے مواقع اور حالات بھی اللہ پیدا کرتا ہے کہ اس کے ذریعے جو ہے وہ چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں. ورنہ اصل علم جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ ہے اور اسی نے ہی سکھایا ہے جو انسان جانتا نہیں تھا. یہاں تک تو یہ وہ پہلی آیات ہیں جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو آپ گھبرائے ہوئے غار حرا سے گھر تشریف لائے اور آ کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وہ بات بتائی اور کہا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. تو پھر جو ہے انہوں نے جو باتیں ارشاد فرمائیں وہ یقیناً ایک صاحب شعور اور بہت عقل مند انسان ہی کر سکتا ہے. انہوں نے فرمایا کلا واللہ، اللہ کی قسم ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو اپنی جان سے خطرہ کیوں ہو سکتا ہے؟ آپ جو ہے تحمل الکل، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، آپ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ لوگوں کی خیرخواہی کے معاملات کرتے ہیں، آپ لوگوں کا بھلا چاہتے ہیں. تو ایسے کام کرنے والے کو اللہ کبھی ضائع کرتا ہے؟ تو گویا کہ آپ کے بارے میں ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی معاشرے کے لوگوں میں بھی یہ چیز تھی کہ آپ ایک ایسے انسان ہیں یا ایسے اخلاق کے مالک انسان ہیں جن کا مقام اور مرتبہ شاید عام انسانوں سے بڑھ کر ہے. تو ایسے انسان کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا. پھر انہوں نے اختصار کے ساتھ ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی جو کہ ان کے چچا زاد بھائی تھے، اور ان کو جا کر کہا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ نے بھتیجے سے ذرا پوچھیے کہ ان کو کیا مسئلہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ساری کیفیت بیان فرمائی تو کہنے لگے کہ اس ذات کی قسم کہ جب کہ آپ کے اوپر وہی ناموس آیا ہے یا وہی فرشتہ آیا ہے جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا تھا. یہ ورقہ بن نوفل قدیم زمانے میں عیسائی ہو گئے تھے اور یہ عبرانی اور عربی زبان میں بہت اچھے طریقے سے تورات وغیرہ انجیل وغیرہ کا علم جو ہے وہ جانتے تھے. تو جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی ہے تو وہ انتہائی بوڑھے تھے، بلکہ بعض روایات میں تو آتا ہے کہ وہ نبینا ہو چکے تھے. اور پھر انہوں نے ایک لفظ کہا جس سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونک گئے اور اس نے کہا کہ کاش اس وقت میں قوی اور جوان ہوتا جب یہ قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوا مخرجیہم، کیا یہ مجھے نکال دیں گے؟ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اچنبے کی بات لگی کہ میرے ہی لوگ، میری ہی قوم مجھے یہاں سے نکالے گی. تو اس نے کہا ہاں، یہ جو باتیں آپ کے پاس آ رہی ہیں یا جو علم اللہ تعالیٰ آپ کو دینے والا ہے، جس نبوت پر اللہ تعالیٰ آپ کو سرفراز کریں گے، وہ جس بھی کسی کے پاس آیا اس کی قوم نے اس کے ساتھ یہی معاملہ کیا. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس یہاں سے ابتدا جو ہے وہ وحی کی ہوئی اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ گھبراہٹ تھوڑی کم ہو گئی، ایک وقفہ آ گیا درمیان میں، اور پھر وہ جو پہلے ہم پڑھ رہے ہیں یا ایھا المزمل قم، تو وہ جو ہے مزمل کی سورہ مزمل کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں. بہرحال اللہ ذوالجلال والاکرام نے ابتدا میں یہ 5 آیات ابتدائی طور پر دیں اور پھر اس کے بعد ایک وقت گزرا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل وحی آتی رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا حکم ملا اور آپ نے ظاہری طور پر بیت اللہ کے اندر جب نماز کا اہتمام فرمایا تو اس وقت ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ڈانٹا اور روکنے کی کوشش کی اور کہا کہ ہمارے ہوتے ہوئے یہاں پر اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا. تو پھر اس کے اوپر یہ اگلا سارا تبصرہ جو ہے وہ اس کے معاملات پر ہے.
اب اللہ ذو الجلال والاکرام فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے، ان الانسان لیطغی، یعنی جو ابو جہل کا معاملہ ہے یہ کسی جو ہے وہ ایسا معاملہ نہیں ہے جو عموماً عام آدمی سے سرزد ہو، بلکہ جو کھاتا پیتا آدمی اور سمجھدار اور بظاہر معاشرے میں جس کا مقام ہو جاتا ہے تو اس سے یہ چیزیں سرزد ہوتی ہیں۔ ان الانسان، یقیناً انسان، لیطغی، وہ طغیان کرتا ہے، حد سے تجاوز کرتا ہے، باہر نکلتا ہے، سرکشی کا معاملہ کرتا ہے۔ ان الانسان لیطغی، یقیناً انسان جو ہے وہ سرکشی پر اتر آتا ہے۔ ان رآہ استغنا، جب وہ دیکھتا ہے کہ اب اس کو کسی کی ضرورت نہیں، جب انسان اتنا اپنے آپ جو ہے وہ اتنا ہو جاتا ہے، غنی ہو جاتا ہے، تو پھر وہ جب دوسرے کی حاجت اور ضرورت محسوس نہیں کرتا تو پھر وہ سرکشی پر اترتا ہے، حد سے تجاوز کرتا ہے، دوسروں کے اوپر جو ہے وہ طغیان کا معاملہ کرتا ہے اور اپنے حدود کو کراس کرتا ہے۔ ان الی ربک الرجعی، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً تیرے رب ہی کی طرف تو پلٹنا ہے۔ اگر اب یہ آپ کے خلاف معاملہ ایسا کر رہا ہے، آپ کو ڈانٹتا ڈپتا ہے یا آپ کو نماز سے روکتا ہے، تو کیا یہ خود بچ جائے گا؟ آخر پلٹنا تو اسی کی طرف ہے نا۔ کوئی بھی دنیا کے اندر، یہاں پر اللہ جل جلالہ نے نام نہیں لیا کسی انسان کا، عمومی انسانی فطرت کا یا عمومی طور پر سرکش لوگوں کا جو انداز ہے اس کا تذکرہ کیا، اور شاید اسی وجہ سے بعض مفسرین نے یہاں سے استدلال کیا ہے کہ انسان اگر اللہ ذو الجلال والاکرام کا بندہ ہو تو اس کے پاس کتنی بھی گناہ آ جائے وہ گناہ دوسروں کی خیر پر خرچ ہوتی ہے، اور متکبر قسم کے شخص کا یہی معاملہ ہوتا ہے کہ جب وہ دوسروں کی ضرورت سے مستغنی ہوتا ہے تو پھر وہ دوسروں کے اوپر ظلم کرنے لگ جاتا ہے، اور یہ عمومی طور پر معاشروں میں قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی ایسے ہی ہوا کہ وہ لوگ جو کھاتے پیتے تھے، بظاہر استغنا تھا، تو انہوں نے ہی سب سے زیادہ حق بات کو روکنے کی کوشش کی، اور ان میں سے بھی جو قریبی ترین تھے انہوں نے یہ معاملہ اٹھایا، اور ان میں سے ابو جہل سر فہرست تھا۔ اور ساتھ ہی فرمایا ارأیت الذی ینہا، آپ کا کیا خیال ہے وہ جو روکتا ہے، ینہا جو منع کرتا ہے، روکتا ہے، عبدن ایسے بندے کو، اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتا ہے، ایک نماز پڑھنے والے آدمی کو جب کوئی روکتا ہے تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یعنی گویا کہ یعنی وہ پہلے جو کہا نا اللہ نے انا الی ربک الرجعی، پلٹنا تو تیرے رب کی طرف ہی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ایسا بندہ جو نیک کام کرنے والے لوگوں کو روکے تو اس کو اللہ چھوڑ دے گا؟ پلٹ کر جب اس کے پاس جائے گا تو کیا اس پر مواخذہ نہیں کرے گا؟ کیا اس سے جو ہے پورا حساب برابر نہیں کرے گا؟ یقیناً۔ ارأیت ان کان علی الہدی، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ہوتا وہ ہدایت پر، او امر بالتقوی، یا وہ حکم دیتا تقوی کا؟ یہاں سے دونوں مفہوم مفسرین نے بیان فرمائے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے جو فرمایا عبدن اذا صلی، یعنی اس بندے کو روکتا ہے جو نماز پڑھتا ہے، اور اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو خود ہدایت پر ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، ہدایت پر بھی ہے، اور نیکی کا حکم بھی دیتا ہے۔ تو پھر ارأیت ان کذب وتولی، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ شخص جو جھٹلاتا ہے اور منہ پھیرتا ہے، الم یعلم بان اللہ یری، کیا اس کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ یہاں پر دونوں جہاد سے جو ہے وہ بات مفسرین نے بیان کی ہے۔ ایک تو یہ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہی بند عبد بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، ہدایت پر بھی ہیں، نیکی کا حکم بھی دیتے ہیں، تو اور دوسری سائڈ میں وہ شخص، یہاں پر اللہ نے فرمایا ارأیت الذی ینہا، کیا آپ کا کیا خیال ہے، یا آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کو جو منع کرتا ہے ایسے بندے کو جو نماز پڑھتا ہے؟ ارأیت ان کان علی الہدی، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر خود ہدایت پر ہوتا، او امر بالتقوی، یا نیکی کا حکم دیتا، تو کیا یہ رویہ اختیار کرتا؟ گویا کہ اس کا یہ رویہ اختیار کرنے کی پیچھے سبب کیا ہے کہ اس کے اپنے اندر ہدایت نہیں ہے، اس کے اپنے اندر جو ہے وہ تقوی نہیں ہے، یا اللہ جل جلالہ کا قرب نہیں ہے۔ ارأیت ان کذب وتولی، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر وہ جھٹلاتا ہے، آپ کو جھٹلاتا ہے، آپ کی دعوت کو جھٹلاتا ہے، آپ کی باتوں کو جھٹلاتا ہے، وتولی، اور منہ پھیر لیتا ہے، اعراض کرتا ہے، ہٹ جاتا ہے، الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ جانتا نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کیا اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ظلم روا رکھنے والے کو ہمیشہ ہی ایسے ڈھیل دیتا رہے گا؟ آپ پریشان نہ ہوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی طور پر کسی بھی انسان کے ساتھ کوئی معاملہ ایسا ہو جائے جو یعنی ظاہری حالات سے بالکل ہی برعکس ہو، یعنی وہی لوگ جو پہلے آپ کو صادق، امین اور محب اور سارے ایسے القاب سے نوازتے تھے، اور پورے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا مقام ایک اچھے انسان کے طور پر جو ہے متعارف تھا، ایک دم جو ہی دعوت کا سلسلہ شروع ہوا تو فوراً اس کے بالکل برعکس وہ شخص برا بھی ہو گیا، وہ گندا بھی ہو گیا، اور اس کے اوپر طرح طرح کے الزامات بھی لگائے گئے، اور وہ سب کچھ ایک دم تو ایک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت زیادہ
परेशानी के आलम में। तो अल्लाह जल्ला जलालहू ने गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पर यह तसल्ली दी और फरमाया कि आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, अल्लाह देख रहा है। और ये पहले पिछली सूरतों में हम पढ़े हैं कि अल्लाह ताला ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दिलासा दिया और फरमाया कि ये वक्त बहुत थोड़ा है, इन्ना मअल उसरि युसरा, अन करीब ये जो मुश्किलात और तंगियां आपको दीन की दावत देने की वजह से आ रही हैं, इसके फौरन साथ ही आसानियां भी आने वाली हैं, आप डट कर जो है वो काम करते रहें। तो यहाँ पर भी अल्लाह जल्ला जलालहू ने इरशाद फरमाया, अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा, क्या अल्लाह देखता नहीं है? कल्ला, हरगिज नहीं। लइन लम यंतही, अगर ये बाज ना आया, कल्ला हरगिज नहीं, लाइन लम यंतही, अगर ये ना रुका, न बाज ना आया, लनस्फअम बिन नासिया, तो हम इसको घसीटेंगे इसकी पेशानी के बालों से पकड़कर। लनस्फअन, तो हम जरूर बर जरूर, नस्फ जो है वो अरबी जुबान में कहते हैं किसी शख्स को, हमारे यहाँ घसीटना ही कहते हैं, रगड़ कर जो है वो किस चीज को ले जाना दूसरी जगह पर। तो नस्फान, तो हम घसीटेंगे, बिन नासिया, पेशानी के बाल, यानी हम इसके पेशानी के बाल पकड़कर इसको जो है वो घसीटेंगे। और वो पेशानी नासियतिन कादिबा, वो झूठी पेशानी है और खातिया और खताकार है। यानी ये शख्स, बाज जदीद जो मुफस्सरीन है उन्होंने यहाँ से ये इस्तदलाल किया है कि इंसान का पेशानी का जो शुरू वाला हिस्सा है, यहाँ जो है वो झूठ और सच की शायद मेमोरी वगैरह यहाँ है या कोई इस तरह का भी मामला है। बहरहाल अल्लाह जल्ला जलालहू ने कहा कि अगर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकने से बाज ना आया या आपके खिलाफ जो है वो इसने मामला ऐसा रखा, तो हम इसको पेशानी से पकड़कर घसीटेंगे। और ये पेशानी ऐसी नहीं है कि इसका कोई एहतराम और मुकाम किया जाए कि इसने कोई अच्छा काम किया है, कादिबतिन खातिया, ये है भी झूठे और हैं भी खताकार। तो ऐसे शख्स का यही अंजाम होना चाहिए कि उसको घसीटा जाए। फल यदउ नादिया, इसे चाहिए कि बुला ले अपनी जमात को। असल में इसके पीछे एक वाक़या है कि जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू जहल ने नमाज पढ़ने से हरम में रोका, तो आप नमाज उस वक्त पढ़ रहे थे, तो वो चीखा चिल्लाया और कहा कि मैंने आपको मना किया है, तुम यहाँ पर जो है वो इस तरह का मामला क्यों करते हो और आप आकर अपना माथा जो है वो जमीन पर रखते हो, ये हमारी भी इहानत है, हमारे रब्बों की भी इहानत है। और ये इस तरह की बहुत सारी बातें की। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से फारग हुए, तो आप भी चूंकि उसी खानदान से थे तो आपने भी डांटा सामने से, लेकिन वो उसने कहा कि तुम जानते नहीं हो कि इस वादी में सबसे ज्यादा पैरोकार मेरे हैं, हम तुम्हारे साथ ऐसा रवैया इख्तियार करेंगे कि तुम्हारी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं होगा, और आपको जो है ऐसा मुकाता करेंगे कि कोई आपको जो है वो पानी का घूंट तक नहीं देगा। ऐसे मुख्तलिफ किस्म की बातें जो की, तो अल्लाह जल्ला जलालहू ने फरमाया, फल यदउ नादिया, इसको कहो कि ये बुलाए फिर अपने हमायतियों को। आपने जो ये कहता है कि पूरी वादी में, पूरे मक्का के इलाके में सबसे ज्यादा मेरे कारिंदे हैं, ये मेरी जान पहचान है, या मुझे ही लोग जानते हैं, तो इसको कहो कि बुला ले सबको। सनद उस जबानिया, हम भी अन करीम बुला लेंगे जहन्नम के दारों को। जबानिया असल में जबन से है, और जबन अरबी जुबान में जो ठेठ असल अरबी है उसके अंदर उस शख्स को कहते हैं जो किसी साहिब कुव्वत के सामने दूसरे को धक्का देकर हटा दे। यानी हमारे दौर में आप ये, या कदीम जमाने में अगर देखो तो वो जो बादशाह वगैरह थे, उनके सामने आने वाले लोगों को हटाने वाले चौबदार थे, उनके लिए जबन का लफ्ज इस्तेमाल होता था। या आज के दौर में आप पुलिस वाले कह लीजिए, तो कुरान यानी वो भी अमूमन अपने जो सरकारी आदमी होते हैं तो उनके सामने से लोगों को दूर करने के लिए, हटाने के लिए जो है वो काम करते हैं। तो सनद उस जबानिया, अन करीब हम भी बुलाएंगे उन लोगों को जो यहाँ पर अक्सर मुफस्सिर, बल्कि तमाम मुफस्सिरीन ने इसका माना जहन्नम के वो फरिश्ते किए हैं जो इंतहाई कवी हैं और हर किसी को जो है वो अल्लाह जल्ला जलालहू के हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वालों को पकड़ लेते हैं और उनको हटा देते हैं रास्ते से। तो सनद उस जबानिया, हम भी उनको बुलाएंगे जो जहन्नम के फरिश्ते हैं। कल्ला, हरगिज नहीं। ऐ प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कतन परेशान ना हो, आप जो है इनकी बातों से और इनकी धमकियों से और इनके इस तरह के मामलात से कतन जो है वो परेशान ना हो। ला तो ते हो, उनकी इताअत ना कीजिए, आप बिल्कुल ना बात मानिए। वो कहते हैं कि आप यहाँ आकर नमाज ना पढ़िए तो आप पढ़ना छोड़ दें, नहीं, ला तो ते हो, उनकी इताअत ना कीजिए। वसजुद, सजदा कीजिए। वक्तरिब, और अपने रब के करीब हो जाइए। तो सजदा अल्लाह जुल जलाल वल इकराम को करना है, और सजदा ही आपको अल्लाह के करीब करता है। हकीकी सजदा इंसान को रब के कितना करीब कर देता है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कई जगह पर जो है वो वादे फरमाया है। और आपने फरमाया कि बंदा सबसे ज्यादा जो अल्लाह के करीब होता है उस वक्त जब उसने अपनी पेशानी जमीन पर रखी होती है। तो सजदा वो मुकाम है जो हकीकी मानों में इंसान को, बज़ाहिर तो इंसान
اپنے سارے وجود کی سب سے بہترین چیز کو زمین پر رگڑتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں یہ مقام ایسا ہے کہ سب سے زیادہ انسان کو رب کے قریب کر دیتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا میں آپ کی شان اور مقام اور مرتبہ علم کے ساتھ علم دے کر آپ کو جو ہے وہ واضح فرمایا، اور پھر جب یہ یہاں سے بھی بعض مفسرین نے استدلال کیا ہے کہ جس شخص کے پاس علم آ جائے اور اس علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو مقام دے دے اور پھر اس کے اندر گناہ آتے ہی تکبر پیدا ہو جائے، تو ایسا شخص یقین جان لیجئے کہ وہ برباد ہو گیا۔ اور اگر علم آئے اور استغنا آ جائے اور وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے حکموں کے تابع ہو جائے، نیکی کا حکم دے اور خیر، تو جان لیجئے کہ یہ اللہ جل جلالہ کا قریبی ہے۔ اور یہی معاملہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہے۔ اللہ نے سب سے اعلیٰ اخلاق اور علم اور یہ چیزیں دے دی اور مال بھی عطا کر دیا۔ جب سیدہ خدیجہ کے ساتھ شادی ہو گئی، استغنا آپ کے پاس بھی آ گیا۔ اب دو انتہائیں ہیں، ایک شخص کے پاس بھی استغنا ہے، دوسرے کے پاس بھی ہے، ایک اللہ کی اطاعت میں ہے اور ایک اللہ کی بغاوت میں ہے۔ لہذا ان لوگوں جیسے بننے کی کوشش کیجئے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ تمہارے اوپر کوئی کتنا بھی بھونکے، کوئی آپ کے خلاف کتنی بھی باتیں کرے، آپ اللہ کی اطاعت میں لگے رہیے، اور یقیناً یاد رکھیے کہ اللہ جل جلالہ کا وعدہ یہ ہے کہ ایسے شخصوں کے یا ایسے لوگوں کے یا ایسی جماعت کے خلاف جب بھی کوئی معاملہ ہوگا تو اس کا معاملہ ڈائریکٹ رب کے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ جل جلالہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ دیا کہ حسنت اس زبانی، ہم بلائیں گے ان کے خلاف پھر اپنی جماعت کو، اور جب اللہ کی جماعت آتی ہے تو پھر اس کے مقابلے میں کوئی ٹھہر نہیں سکتا ہے۔ اور بہت تھوڑے عرصے میں ساری کائنات نے یہ دیکھا کہ وہ جو اپنے گھمنڈ اور غرور میں مبتلا تھے وہ کیسے ذلیل اور رسوا ہو گئے، اور اس شخص کو جس کے بارے میں بظاہر عام یہ تاثر تھا کہ اس کی آواز کیا کر سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ تو یقیناً اللہ ذوالجلال والاکرام کی بات ہی حقیقی اور سچی ہے، اور اللہ جل جلالہ نے جو کہا وہ سچ کر دکھایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، آج کی دوسری سورہ مبارکہ سورہ القدر ہے، اور اس کا تعلق خاص طور پر رمضان کے ساتھ ہے، اور ان دنوں میں ہم بھی رمضان میں ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ کس کو نازل کیا؟ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن ہے، تو قرآن کو ہم نے نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ لیلہ رات کو کہتے ہیں، قدر تقدیر والی یا قدر والی، دونوں معنی کیے ہیں مفسرین نے۔ تقدیر والی ہو تو وہ رات جس کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام معاملات کا ایک اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ اس سال میں یہ معاملات ہونے ہیں، لہذا اس رات میں ان کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اور اگر لیلۃ القدر سے مراد قدر والی رات ہو، عزت والی رات ہو، عظمت والی رات ہو، تو پھر اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ ہم نے ایسی رات میں اس قرآن کو نازل کیا جو بہت زیادہ عظمت اور شرف والی ہے، اور اس کے ایک اللہ کے ہاں بہت بڑی قدر ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور وہ لیلۃ القدر کیا ہے آپ کیا جانیں، وما ادراک آپ کیا جانیں، ما لیلۃ القدر کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے، وہ اہمیت والی اور قدر والی رات ہے کیا۔ پھر اس کی اللہ جل جلالہ نے خود ہی وضاحت فرمائی اور کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ قدر والی رات، یہ عزت والی رات بہتر ہے 1000 مہینے سے۔ تمام مفسرین کے نزدیک اس 1000 مہینے سے بہتر ہونے کی کیا وجہ ہے، کیوں 1000 مہینے سے بہتر ہے؟ کیونکہ اس کا اختیار اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس عظیم کام کے لیے کیا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کا نزول فرمایا۔ اور قرآن مجید کے بارے میں واضح دوسرے پہلے سورہ بقرہ وغیرہ میں موجود پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ اب اس پورے رمضان کے مہینے کا اختصار کر کے اللہ نے کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو ہم نے اس کو ایک خاص رات کے اندر نازل فرمایا جو کہ بہت اہمیت والی رات ہے۔ تو اب گویا کہ رمضان کا اور قرآن کا آپس میں ایک خاص تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی مہینے کے اندر نازل فرمایا، اور اسی لیے اس کا ایک مقام اور مرتبہ اور درجہ بھی باقی مہینوں پر ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص وجہ ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر نیکیوں کا جو ہے معاملہ بڑھ جاتا ہے اور برائیاں جو ہے وہ کم ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، نازل ہوتے ہیں فرشتے اور روح سے مراد جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام، جبریل امین تمام فرشتوں کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اس رات میں، باذن ربہم اپنے رب کے اذن سے، اپنے رب کی اجازت سے، من کل امر اور ہر معاملہ لے کر جو ہے وہ آ جاتے ہیں۔ یہیں سے استدلال کیا ہے
मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने, कि ये रात खास तौर पर जो लैलतुल कदर वाली है, इसके अंदर अल्लाह जुल जलाली वल इकराम उमूर का फैसला फरमा देते हैं। तो एक साल के अंदर होने वाले वाकयात और उमूर जो है वो फरिश्तों की जिम्मेदारी लगा दी जाती है कि ये मामला फलां फलां जो है वो इसकी जिम्मेदारी संभालेगा, और वो फरिश्तों के हवाले कर दिए जाते हैं, और उसी अंदाज में ये मामला चलता रहता है। और इसको जो 1000 महीने से बेहतर करार दिया, वो हकीकत में उसके अंदर की जाने वाला अमल वो 1000 महीने के अमल से बेहतर होगा। यानी कोई भी खैर का और अच्छाई का काम अगर किया जाता है, वो अगर 1000 महीने तक किया जाए तो शायद उसका वो दर्जा और मुकाम ना हो जो उस एक रात में किया जाता है, क्योंकि उस वक्त अल्लाह के फरिश्ते इस जमीन पर नाजिल होते हैं, और ख़ास तौर पर जिब्रील अमीन जो है वो आते हैं। लिहाजा अल्लाह जल्ला जलालहू ने उसको ये कदर और मुकाम और मंजिलत जो है वो अता फरमाई है। सलामुन हिया, ये रात सलामती वाली है, अमन वाली है, हत्ता मतला अल फजर, यहाँ तक के फजर तुलू हो जाए। तो गुरूब शम्स से लेकर तुलुए फजर तक ये रात सलामती सलामती है, अमन ही अमन है। यानी अल्लाह अपने बंदों को माफ़ करते हैं, उनके गुनाहों को माफ़ कर देते हैं, मांगने वाले को अता करते हैं, और जो भी उससे सवाल करता है उसको अता फरमाते हैं। तो ये रात बड़ी अजमत वाली। तो लैलतुल कदर के हवाले से माशाल्लाह तो अभी दर्स दुरूस भी चलने हैं, और इस सिलसिले में बड़ी बातें अल्हम्दुलिल्लाह सुनी भी हैं, सुनते भी रहेंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह जुल जलाली वल इकराम अमल करने वाला बने। बातें करना सुनना बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, चूंकि मौसम है अभी रमज़ान है तो लोग बयान हो रहे हैं जगह जगह पर। असल जो काम करने का है वो अमल है। मैं और आप इस रात की तलाश में कितने मुस्तैद हैं, कितनी कोशिश करते हैं, और उसको पाने के लिए कितना जज्बा और जुनून हमारे अंदर है, ये अल्लाह जल्ला जलालहू ने देखना है। लिहाजा इसकी कदर ये है कि इंसान इस वक़्त को, इस रात को, ख़ास तौर पर ये महीना पूरा ही ओवरऑल, और ख़ास तौर पर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो लैलतुल कदर है इसको तलाश करो आखिरी अशरा में, और आखिरी अशरा में भी फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ताक रातें हैं उनकी ज़्यादा तवज्जो दिलाई है। लिहाजा इसको एक मखसूस रात के साथ मुतय्यन कर लेना कि यही एक रात है, इस तरह की कोई वजाहत नहीं है। अगरचे बाद अक़वाल फुक़हा के बाद असलाफ़ उम्मत के मिलते हैं मुख्तलिफ रातों के हवाले से, लेकिन नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई एक रात फिक्स नहीं की। और उससे ये इस्तदलाल किया जाता है कि अल्लाह जल्ला जलालहू अपने बंदों को मुआफ़ करने के मुख्तलिफ जो असबाब पैदा करते हैं, उनमें से एक ये है कि ये बंदे इन चंद दिनों के अंदर, गिनती के दिन है, पूरा महीना ही गिनती का है, लेकिन उसमें भी से आखिरी 10 दिन और उनमें से भी ताक रातें जो हैं उनके अंदर अल्लाह की इबादत करके अल्लाह के अजर और सवाब के मुस्तहक बंदे बन जाएं। और ऐन मुमकिन है कि एक रात में अगर किसी आदमी के साथ कोई मामला ऐसा हो जाता है कि उसमें सही मौके पे फायदा नहीं उठा सकता, तो ये पूरा हफ्ते में 10 दिनों के अंदर जो है वो कोशिश करे। और अल्लाह ऐसी ज़ात है जो किसी की मेहनत को ज़ाय नहीं करता। यकीनन बंदे का अल्लाह के हुजूर खड़े होना और अल्लाह जल्ला जलालहू से मांगना और अल्लाह से बातें करना, ये अल्लाह जुल जलाली वल इकराम को बहुत ज़्यादा पसंद है। और आज मौका है हमारे पास, खास तौर पर जो इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं। वल्लाह मैं मस्जिद में पिछले दिनों में देख रहा हूँ, रोज़ाना या दूसरे दिन कोई ना कोई जनाजा आया होता है। तो हमेशा ये सोचते हैं कि कल किसी वक्त हमारे साथ भी यही मामला हो जाएगा। अब अगर वक़्त दिया है अल्लाह ताला ने, तो ये कदर वाले दिन के, कदर वाली रात के, कदर वाले महीने की हम कदर कर लें, खैर हमारी है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम हमसे राज़ी हो जाए। अल्लाह हमें इस महीने की सही कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह इसमें वक़्त को ज़ाय करने से बचने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह इसमें नेकियां और खैरात करने की अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ये जो छोटी मोटी नेकियां, हकीकी तौर पर तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा ही नहीं कर सकते जितनी उसकी इनायात हैं। तो ये जो छोटी मोटी नेकियां करते हैं, हमेशा ये अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाह तो हमसे राजी हो जा, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।